بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں عامر خلیل، اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ آج دو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ جو سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ میں آج سماعت کا تیسرا دن تھا، اور اس کے اوپر جو ہیرنگ ہوئی ہے وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو دوسرے ڈیولپمنٹ ہے اور دوسری جو اہم بات ہے، آج آئی ایس پی آر نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ پریس کانفرنس کا اعلامیہ کیا تھا، اس پریس کانفرنس کے اندر کیا سوالات کیے گئے ہیں اور کیا جوابات دیے گئے ہیں، وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم سپریم کورٹ کی ہیرنگ کی طرف چلتے ہیں۔ جب سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل صاحب روسٹرم پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں وفاقی حکومت کی طرف سے ایک پیغام لایا ہوں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی اٹارنی جنرل صاحب، وہ کیا پیغام آپ لائے ہو؟ جس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہمیں جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض ہے، کیونکہ جو ریٹائر چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے درخواست دائر کی ہوئی تھی فوجی عدالتوں کے خلاف اور آرمی ایکٹ کے خلاف، جو سیولین کے خلاف آرمی ایکٹ لگایا جا رہا ہے یا سیولین کا جو کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو درخواست تھی، اس درخواست گزار جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے دور کا رشتہ دار ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا اٹارنی جنرل صاحب، آپ بہت اچھے وکیل ہیں اور آپ قابل احترام ہیں۔ جب ہیرنگ شروع ہوئی تھی پہلے دن، تو جب 9 رکنی بینچ ہم نے بنایا تھا، اس کے ٹوٹنے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے سماعت شروع ہونے سے پہلے یہی استغفار کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو یا کسی وکیل کو میرے اوپر اعتراض ہے تو بتا دیں، میں اٹھ کر بینچ سے چلا جاؤں گا۔ تو اس ٹائم آپ نے کہا تھا کسی کو اعتراض نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس نے اہم مکالمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ چھڑی کا استعمال نہیں کر رہی، لیکن دیگر لوگ کسی کی طرف اشارہ دیتے ہوئے انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر لوگ کس حیثیت میں چھڑی کا استعمال کر رہے ہیں۔ جو لوگ انہوں نے کہا کہ چھڑی کا استعمال کر رہے ہیں، ان کے پاس اخلاقیات نہیں ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا چھڑی والوں سے سوال ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ چیف جسٹس اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ کھلی سماعت میں بول کر کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے فیصلوں کی حیثیت نہیں ہے، حیثیت چھڑی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب 14 مئی کے الیکشن کا مسئلہ تھا، اس ٹائم بھی یہی پرابلم تھا۔ اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے 3-4، 3-5، 3-2 اس طرح کے ججوں کا اعتراض کیا تھا، اور آپ نے ہمارے فیصلے کا ایک مذاق بنایا تھا، اور ہم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی۔ آج پھر آپ ہمارے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو جس طرح آپ نے 14 مئی کو ہمارے ساتھ کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو جسٹس منصور علی شاہ تھے وہ بینچ سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو 9:30 بجے سماعت شروع ہونی تھی، انہوں نے 11 بجے کے قریب سماعت کو مقرر کیا۔ جب 11 بجے سماعت شروع ہوئی تو اس کے بعد جو راجہ سلیمان اکرام تھے، انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے۔ تو اس کے بعد سماعت جاری رہی۔ جو اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ کے آگے جھوٹ بولا، وہ جھوٹ بھی اتنی دیر چھپ نہیں سکا، کیونکہ وہ جھوٹ اب سامنے آ گیا کہ انہوں نے عدالت کے اندر غلط یقین دہانی کرائی ہے اور عدالت کو جھوٹ بولا ہے۔
जिस पर उन्होंने कहा कि कल चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि तमाम तर तफसीलात जो अदालत के अंदर चल रही है, जो आर्मी एक्ट के तहत जो सिविलियन के खिलाफ चल रही है, वो हमारे सामने लाएं। जो अहम झूठ था वो ये था नाजरीन कि इन्होंने कहा कि जो सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल हो रहा है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है कि जब तक हम समाअत कर रहे हैं तो उस वक्त तक ट्रायल शुरू नहीं होगा और इनका ट्रायल नहीं किया जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जब समाअत मुलतवी हुई तो 3:10 पर समाअत मुलतवी होती है और 4:25 पर ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ISPR कहते हैं कि जो शरपसंद अनासर थे और जिन्होंने आर्मी इमारतें पर हमला किया है, उनके खिलाफ जो 102 अफराद हमारी हिरासत में हैं, उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका है। अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ अदालत के अंदर। तो ISPR ने अपने बयान में ये तरजीह कर दिया है कि ट्रायल शुरू हो चुका है। जो ISPR का बयान था और ISPR ने अपने बयान के अंदर जो बातें की है उनके मुतल्लिक उन्होंने जो सिविलियन के बारे में कहा है, वो नाजरीन उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके 2 अहम नुकात थे जो मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो जो थे उनके अंदर जिन साहबों ने सवाल किए हैं वो भी मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी थी और उसके अंदर बहुत से सवाल जवाब थे, लेकिन मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा बताऊंगा। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा है जो हम कह रहे हैं वो हकीकत है। जो एक सियासी जमात कर रही है या जो एक सियासी जमात कह रही है वो मन घड़त बातें हैं। नंबर 2, हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। जिन फौजी अफसरान को सज़ा दी गई है वो गैर इरादी तौर पर कुताहियों के मुरतब हुए हैं, लेकिन सियासी जमात ने बाकायदा साजिश की है। जो PTI छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इस सवाल का जवाब नहीं, परफेक्ट जवाब नहीं दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां जहां हाजिर सर्विस फौजियों का जिक्र आया वहां गैर इरादे का अल्फाज इस्तेमाल किया गया और बार बार हुआ लिहाज जो हम करते वो हमेशा गैर इरादी होता है, लेकिन आप जो करते हैं वो साजिश होती है। जो हम करते हैं और करेंगे वो आम आवाम की ख्वाहिश होगी और जो आप करते हैं उसमें बरूनी एजेंसियाँ मुलव्वस हैं। एक जुमले में जिस आखिरकार उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा एक अहम बात है, वो कहते हैं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है इसकी साजिश बहुत पहले से की गई और आगे चलकर वो कहते हैं कि एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। DGSPR ने कहा कि मंसूबा साज कौन था। 9 मई का अभी कहना काबिल वक्त है। साथ ही दूसरी तरफ कहता है कि हमें इस मंसूबे का कई माह पहले पता था। अगर मंसूबे का पहले पता था तो मंसूबा साज का क्यों नहीं पता। एक तरफ कहता है कि कई दिनों से साजिश की जा रही थी, दूसरी तरफ कहता है ये इस काबिल वक्त बात है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। और नाजरीन वहाँ पर मौजूदा जो सहाफ़ी थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उन्होंने सवाल और जवाब किए तो वसीम अब्बास
صحافی ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب 9 مئی کے واقعے سے بربریت کا اظہار کرتے ہوئے پوری طرح سے ایک سیاسی جماعت سے لا تعلقی کرتے ہوئے وہ واپس گھر چلے جاتے ہیں اور ان کو اوپر جو کیس ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں اور ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ اسٹیبلشمنٹ ادا کر رہی ہے، جس پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے اس کے سوال کو نہ سمجھا، اگنور کیا۔ اس کے بعد دوبارہ پوچھا کہ آپ کا سوال کیا تھا، آپ دوبارہ بتائیں۔ جب اس نے دوسری بار سوال کیا تو اس کا صحیح جواب نہیں دیا، کہا کہ یہ انفرادی معاملہ ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر وہ ملوث ہے تو اس کو سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ کیا پریس کانفرنس کرنے کے بعد جو ایک سیاسی جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے؟ یہ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو انہوں نے کی ہے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے، بہت اہم بات ہے، جو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ 3 مقدمات ہیں جو لاہور کے اندر 9 مئی کے بعد درج کیے گئے ہیں۔ اس پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اپنا تحریری جواب تیار کر لیا ہے، جو انہوں نے جمع کرانا ہے چیئرمین پی ٹی آئی تحریک انصاف کی جانب سے تھانہ سرور روڈ، تھانہ شادمان اور تھانہ گلبرگ مقدمہ کا جواب تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفین نے سائل کے خلاف سازش کر کے اقتدار سے باہر کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سیاسی مخالف حکومت نے اسلام آباد کو فوجداری مقدمات کا گڑھ بنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اشفاق نامی سرکاری ملازم نے تھانہ سرور روڈ میں جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کرایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی مجھ پر الزام ہے کہ میری ایما اور جبکہ کوئی ثبوت اور شواہد موجود نہیں ہیں اور وقوعے میں کسی بھی طرح کا عمل دخل نہیں آئے اور پولیس کا کنٹیکٹ سائل کے خلاف سازش کا نہ بولتا ثبوت ہے۔ سائل کے خلاف منظم سازش کے تحت وزیر داخلہ کی ایما پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے دھمکی آمیزہ بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جب ہم سمجھیں کہ ہمارے وجود کی نفی ہو رہی ہے تو ہر حد تک جائیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود باقی رہنا ہے۔ میں نے درج ذیل مقدمات میں عدالت عالیہ سے عبوری ضمانتیں حاصل کر رکھی ہیں۔ میرا بیان تفتیش کا حصہ بنایا جائے۔ جو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے جوابات جمع کرانے تھے اور ان کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ان مقدمات میں سائل کے اوپر جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان تمام مقدمات کو خارج کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کا بانی ہوں۔ سائل ہمیشہ ملک اور قوم کی خدمت میں عملی طور پر اپنا کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ کرکٹ کے میدان سے لے کر شوکت خانم جیسے بڑے ادارے کی بنیاد رکھنے تک اور پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بننے تک سائل نے ملک اور قوم کی ترقی کو اپنا شعور بنایا، لیکن کرپٹ مافیا اور سیاسی مخالفین نے سائل کے خلاف سازش کر کے سائل کو حکومت سے باہر کر دیا۔ اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اپنے اوپر درج مقدمات کے آخر میں انہوں نے کہا کہ جبکہ مقدمہ حاضہ میں سائل نے عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی ہے، جس پر حسب حکم معزز عدالت نے سائل کو شامل تفتیش ہونے کا حکم صادر فرمایا ہے، جس پر بیان تفتیش
بیان حضا تفشیش کا حصہ تصور کرتے ہوئے میرٹ پر تشویش کرتے ہوئے مقدمہ حضا کو خارج فرمائیں پی ٹی اے چیئرمین عمران خان۔ ناظرین، آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔